شہداء کے بہت ماتم کیا، خدا تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے، مگر عباس کے بازو کٹ گئے۔ بہت ماتم کیا تم نے، خدا تمہارے سینوں کو سلامت رکھے، مگر اکبر کا سینہ چھلنی ہو گیا، برچھی اس پار سے اس پار ہو گئی۔ بہت نوا پڑا ہے، تمہارا گلا بیٹھ جائے گا، مگر ایک دن میں گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر نبات کہہ لیا اصغر کا گلا چھپ گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عصر عاشور سن رہے ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ وہ وقت ہے جب حسین خیمے میں داخل ہو کے فرماتے ہیں السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن من السلام۔ وہ حسین نے جانے کا ارادہ کیا، وہ جو سب سے ملاقاتیں کی، وہ جو سب سے باتیں کی، مجھے نہیں معلوم کس سے کیا بات کی، مگر اتنا معلوم ہے سمجھا رہے تھے، اتنا معلوم ہے کربلا سے کوفے کے راستے کی ہمت بڑھا رہے تھے، اتنا معلوم ہے مقدس زندانی کہتے ہیں کہ 4 سال کی بیٹی ہے سکینہ، کہتی ہے بابا سینے سے لگا لے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ایسے رویا کرو کہ تمہاری رونے کی آواز سے پڑوس سے گزرتے ہوئے مسافر کو یہ یقین ہو جائے کہ تمہارا کوئی مر گیا، ایسے لگے کہ تم یتیم ہو گئے، ایسا لگے تمہارا گھر اجڑ گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ روز عاشور ہے، عصر عاشور کے مصائب سننے ہیں۔ جناب سکینہ فرماتی بابا جانے سے پہلے سینے سے لگا لے۔ حسین نے اپنے باہوں کو پھیلایا، لاڈلی آ میرے سینے سے لگ جا۔ سکینہ آگے بڑھی اور پیچھے ہٹ گئی، میری لاڈلی تو آگے کیوں نہیں آتی؟ اے بابا تیرے جسم میں کوئی خالی جگہ نہیں ہے۔ بابا میں آؤں تو حسین جلدی سے بیٹھے، اپنے جسم سے دھیرے دھیرے تیر نکالنا شروع کیا۔ جب سینے کی جگہ خالی ہو گئی، بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ علامہ مرحوم رشید اللہ بھی فرمایا کرتے تھے سکینہ کی آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، آنکھ کھل گئی فرماتی بابا جا خدا حافظ۔ اے لال ابھی تو جانے نہیں دے رہی تھی، ابھی کہتی ہے خدا حافظ۔ اے بابا جب میرے سینے کی ٹھنڈک میں مجھے آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری دادی مجھ سے کہہ رہی ہے سکینہ حسین کو مقتل کی طرف آنے دے، میں بالوں سے مقتل کی زمین صاف کر چکی۔ جزاکم اللہ۔ بولو حسین گھوڑے پر بیٹھ گئے، خدا تمہیں تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے۔ بس ایسے ہی رویا کرو، ایسے ہی آواز سے رویا کرو کہ بیوی سکینہ اپنے بھائی سجاد کے پاس جا کے گئے بھیا اگر یہ کربلا نہ ہوتے، بھیا میرے بھلتے بچ جاتے، ہم آنچے نہ لگتے، نیلے نہ جلتے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بولو حسین، بولو حسین گھوڑے میں سوار ہو گئے، مگر آپ کو پتا ہے سوار ہونے کے فوراً بعد میدان کی طرف نہیں آئے، بلکہ حسین نے ایک بار خیموں کا طواف کیا۔ اب جوانوں مجھے دیکھنا، تمہیں عاشور سمجھ میں آ جائے گا۔ سوچو وہ حسین جو 71 لاشیں اٹھا چکا ہے، وہ حسین جس کے بدن پہ اتنے تیر ہیں کہ بیٹا سجاد نہیں پہچان رہا ہے کہ میرے سامنے کون ہے، تو وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے سب سے پہلا کام کیا خیموں کا طواف کیا۔ آپ کو معلوم ہے جب خیمے کا طواف ہو گیا تو حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ میرے خیمے اور بچوں کی حفاظت کرنا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے
سوائے غم سید الشہداء کے خیموں کو بڑی حسرت بڑی نگاہ سے دیکھا، جانتے تھے کہ خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، معلوم تھا بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں جائیں گی، معلوم تھا حسین امام تھے، حسین جانتے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، میدان کی طرف سے گزرے، سارے شہداء کے لاشوں کو دیکھ کے کہا کرتے تھے جب تم جاتے تھے میں چل کے تمہارے ساتھ ساتھ آتا تھا، اب میں جا رہا ہوں تو قدم میرے ساتھ نہیں دو گے کیا؟ ارے میرے عزیزوں اٹھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح حسین کیسے جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میدان میں آئے، چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی، فرمانے لگے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کے لاشوں پہ ٹکڑے کر ڈالے، تم نے میرے بھائی عباس کے بازو کاٹ ڈالے، تم نے حد کر دی میرے علی اصغر کو مار ڈالا، اب بات کے کہا جاتا حسین کا سامنا کرو۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا میرا مولا، 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، ایک وقت آواز آئی حسین واپس، حسین واپس۔ وہ نفس مطمئنہ اپنے نیام کے تلوار کو نیام میں رکھ رہا ہے۔ اب کیا تھا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اس نے زمین سے پتھر اٹھائے حسین کی طرف پھینکے۔ سلام اس جد پر جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پہ معلق تھا۔ حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو عجیب کیفیت تھی، نہ زمین پر تھے نہ گھوڑے پر تھے، اپنی پوری طاقت سے حسین نے خود کو شکل سجدہ میں تبدیل کیا۔ جب حسین شکل سجدہ میں آ گئے نا تو دھیرے دھیرے خود کو زمین کی طرف دھکیلنا شروع کیا۔ جیسے جیسے حسین اپنے آپ کو زمین کی طرف دھکیل رہے تھے نا، سامنے کے تیر پیٹھ کے پیچھے سے نکل رہے تھے۔ سجدے کی حالات سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ شمر نے اپنی تلوار سامنے پڑے ہوئے پتھروں پہ مار مار کے کنڈ کر لی۔ کنڈ اس لیے کی تھی تاکہ تمہارے مولا کو تکلیف ہو۔ تمہیں معلوم ہے نا حسین کو ذبح نہیں کیا گیا، حسین کو نہر کیا گیا ہے۔ ذبح میں چھری سامنے چلائی جاتی ہے، نہر میں گردن کے پیچھے تلوار ماری جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا، بس ایک جملہ سنو، شاید شہادت کی تاریخ سمجھ میں آ جائے گی۔ سارے انعام لینے کے لیے جب یزید کی دربار میں کھڑے تھے، شمر سے یہی پوچھا تو نے حسین کو کیسے مارا؟ کہا بڑا صابر تھا حسین، 2 طریقوں سے علماء بتاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 12 ضربوں میں مارا، کچھ کہتے ہیں 17 ضربوں میں مارا۔ وہ کہتا ہے کیا میری تلوار تیز نہ تھی؟ وہ کہتا ہے تلوار تو تیز تھی، پر تجھ سے انعام لینے کے لیے میں نے راستے کے پتھروں پہ مار مار کے تلوار کو کھنڈ کر دیا تھا۔ بتا کیا کہہ رہے تھے حسین؟ کہا جب میں نے پہلی تلوار ماری کہہ رہے تھے بسم اللہ و باللہ، جب میں نے دوسری تلوار ماری وہ کہہ رہے تھے ماشاء اللہ، جب میں نے تیسری تلوار ماری وہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ، جب میں نے چوتھی بار تلوار ماری وہ کہہ رہے تھے الحمدللہ۔ 12 ضربوں تک حسین حمد الہی کرتا رہا،